مذاہب ہیں اللہ نے اتارے ہیں، کسی میں بھی شراب کے لیے یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تم اپنے پینے کے لیے ہمیں آگے رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اقلیتوں کا حق ہے کہ ان کو شراب دی جائے، پرمٹ جاری کیے جائیں، اور خود تم شراب پیتے اور پلاتے ہو۔ اس لیے اس کو منع کرنا چاہیے، پابندی لگانی چاہیے۔ ہندو کہہ رہا ہے پابندی لگانی چاہیے، اور کلمہ گو مسلمان کہہ رہا ہے نہیں لگانی چاہیے۔ کہاں گیا سپریم لا؟ اب یہ پسند کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ ایک ہندو حقیقت رائے جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اس گستاخی پر اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ اس دن کو انہوں نے بسنت کے طور پر لاہور میں منایا۔ ہندو حقیقت رائے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہماری حکومت تڑپ رہی ہے، اور جس عورت نے گستاخی کی اللہ کے نبی کی، اس کو آزاد کر دیا جاتا، کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی جرم ثابت نہیں۔ یعنی یہ دوغلی پالیسی ہے، اور ہماری بھی دوغلی پالیسی ہے۔ جیسے ہم ویسی ہی حکومت، ہم نیک بنیں گے حکومت بھی نیک ہو جائے گی۔ اب اسلام کی یہ خواہش ہے، اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ ہو۔ ہماری حکومت کہہ رہی ہے، ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ چیف جسٹس نے بھی بیان دے دیا ہے، اور اس کے بھی اپنے سنا 5-6 بچے ہیں، لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہے بچے دو ہی اچھے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کثرت امت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ہم اللہ کے نبی کے اس فخر کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم جنت میں 1/3 ہو جاؤ؟ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اس بات پر۔ فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اللہ تمہیں آدھی جنت دے دے مسلمانوں کو، باقی آدھی دوسری لوگوں؟ اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، ہم خوش ہیں اس بات پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، 80 مسلمانوں کی امت محمدیہ کی، اور 40 صفیں باقی امتوں کی۔ کوئی یہودی کوئی عیسائی اپنے دور میں اپنے نبی کی اتباع کرتا رہا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ آج کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت کی ان صفوں کو کم کیا جائے۔ بچے پیدا ہی نہ کیے جائیں تو 2، جب یہ تعداد کم ہوگی تو جنت بھی کم ہو جائے گی۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ چیز کیوں چلتی ہے معاشرے میں؟ ہمارے مولویوں نے شروع ہی سے دین اسلام کی مخالفت کی۔ کوئی مولوی اٹھا، یہ میرا امام ہے، اس کو مان لو بس تمہیں جنت مل جائے گی۔ دوسرا اٹھا کہنے لگا، نہیں تمہارا امام کمزور ہے، میرا امام ذرا تکڑا ہے، اس کو حدیث زیادہ آتی ہے، تفسیر سے زیادہ واقف ہے، اس کو تم مان لو۔ تیسرا اٹھا، اس نے 2 کی نفی کر دی، اپنا لا دیا۔ چوتھے نے کہا کہ نہیں ہوگا تو یہ میرا ہوگا، کہ تمہارا چل ہی نہیں۔ باقاعدہ جنگیں ہوئی لوگوں کے درمیان اس مسئلے میں کہ کس کا امام اونچا، اور وہ امام کون تھا جس کو ہم نے بنایا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے کسی امام کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ امام ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، میرا سسر حفصہ کا باپ
عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اس کو نبی بناتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں جو فوت ہو گئے فرمایا لو عاش ابراہیم، اگر ابراہیم زندہ رہتا اللہ اس کو نبوت پر سرفراز کرتا، چونکہ اس نے رہنا ہی نہیں تھا اور نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو گیا تھا، لہذا اللہ نے اس کو عمر ہی اتنی دی کہ بچپنے میں فوت کر لی۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کا سلسلہ چل سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چلتا، وہ تو جوان تھے، بڑھاپے میں آ کر فوت ہوئے۔ جب حضرت عمر کا کوئی فرقہ نہ بن سکا، اس کے نام پر کوئی فرقہ نہ چل سکا، تو میرے اور آپ کے بنائے ہوئے امام کا فرقہ چل سکتا؟ مولویوں نے کوشش کی ہے کہ بر صغیر میں ہم اپنے امام کا سکہ چلائیں، ایرانیوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے امام کا سکہ ایران میں چلائیں، فقہ جعفریہ نافذ کر دیں۔ ہمارے مولوی اس کوشش میں تھک گئے کہ کسی طریقے سے ہمارے امام کی فقہ یہاں آ جائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی بات تو مولوی بھی نہیں مانتے، پھر جمہوریت میں کیا فرض ہے؟ جمہوریت بھی تو پارلیمنٹ کی بات کو ماننے کو کہتے ہیں نا۔ قرآن نے چاہے شراب کو حرام قرار دیا ہو، چاہے قرآن یہ کہتا ہو فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، شراب پینے سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے، لیکن پارلیمنٹ نہیں کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں رکتے، تو قانون وہ چلے گا جو پارلیمنٹ نے بنایا۔ جب مولوی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے امام کی فقہ کو اچھالتے ہیں، یہ 3 طلاقیں جس پر آخرکار گھٹنے ٹیک دیے ہیں سب مولویوں نے کہ اس معاشرے میں 3 اکٹھی دی گئی طلاق ایک شمار ہوگی۔ اب کیوں یہ گھٹنے ٹیکے ہیں؟ حالات کی وجہ سے لوگ اس مسئلے کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں، اور لوگ کثرت سے اس مسئلے کی وجہ سے کتاب و سنت پر عمل کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک شخص آیا میرے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے کہا دیکھو کتاب و سنت میں تو یہ ہے اور تمہارے امام کی رائے یہ ہے۔ کہا شاہ صاحب مجھے میری بیگم ملے نہ ملے، آج مجھے مسلک مل گیا ہے کہ صحیح مسلک کون سا ہے۔ جب اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں، ایک صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی کام چلا، ان کے دور خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہی مسئلہ چلتا رہا، تو شریعت تو وہی ہے نا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی۔ اب اس مسئلے کو کوئی امام تبدیل کیسے کر سکتا؟ جب پارلیمنٹ کے ممبروں نے دیکھا کہ مولوی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، 3 اب کیا کریں مولوی صاحب؟ حلالہ کرواؤ۔ وہ کہاں سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہاں چھوڑ جاؤ ہمارے مدرسے میں، بس رات کو چھوڑ جاؤ، صبح کو نہیں ہو جائے گی لے جانا۔ بے غیرتی کے اڈے اسلام کے نام پر چلائے ہوئے، مدارس میں سینٹر کھول رکھے ہیں لوگوں نے، تیار رکھے ہیں لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، ڈیوٹی ہے ان کی صرف حلالہ کرنا۔ کی شریعت نے اپنی بنائی ہوئی فقہ میں، اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں لعنت کرتا ہوں حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر۔ آپ نے فرمایا یہ ادھار لیا ہوا سانڈ ہے، کتنی بری تشبیہ دی، ڈوب کر مر جانا چاہیے حلالہ کرنے والوں اور کروانے والوں۔ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے،
چچا اپنی بھتیجی کا نکاح کرتا ہے، ماموں اپنی بھانجی کا نکاح کرتا ہے، اور یہاں شوہر اپنی بیوی کا نکاح کروا رہا ایک دانت کے لیے۔ جب ہم اپنے مذہبی مسائل میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، پھر پارلیمنٹ کو یہ کہنا کہ بسنت نہ منواؤ، پارلیمنٹ کو یہ کہنا کہ شراب کو بند کر دو، اس کے لائسنس منسوخ کر دو، یہ دوغلی پالیسی نہیں۔ پہلے ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اللہ کے رسول کی بات سب سے اونچی۔ قرآن نے جو یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین مکمل کر دیا، پسند کر لیا تمہارے لیے دین کو، اب دین کتاب و سنت کی بات چلے گی، کسی کی کوئی رائے کتاب و سنت کے مقابلے میں نہیں چل سکتی۔ اگر ہم اپنی عملی طور پر اس مذہبی زندگی میں یہ ثابت کرتے کہ کتاب و سنت اٹل ہے، سپریم لا ہے، اس سے اونچا کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، قانون نہیں بن سکتا، تو پارلیمنٹ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں قانون بنائے۔ جب MNAs نے دیکھا کہ یہاں تو سب کچھ چلتا ہے، جس مولوی کا جو دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، عید میلاد آئی وہ منا لی، محرم کے جلوس آئے وہ نکال لی، اور امام جعفر صادق کے کنڈے اللہ کہتا رہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام۔ ہم نے کہا ہم حلال کر کے دکھائیں گے، دیکھ امام جعفر صادق کے نام کے ہم کنڈے بھر رہے ہیں، تو کر لے حرام۔ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہم 11ویں دے رہے ہیں، تو کر دے حرام۔ جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کسی درجے میں رکھا ہی نہیں، ہمارے نزدیک کھانے پینے کی چیزوں کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت، تو پھر اگر بے دین لوگ اکثر پارلیمنٹ میں دیندار جاتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، نہیں کہنے والے اکثر ہوتے ہیں اور ہاں کہنے والے کم ہوتے ہیں۔ شراب حرام ہونی چاہیے، پابندی لگنی چاہیے، ہاں کی آواز چند لوگوں کی، اور نہیں کی وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف، سب کی نہیں۔ یہ تو بے دین لوگ ہیں نا، ملحد لوگ ہیں، نماز ان میں سے چند لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، باقی سب شرابی کبابی۔ جب ہم مذہبی لوگ اللہ اور اس کے رسول کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، بس تو ہی مشکل کشا۔ یا اللہ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر سکتا ہے، تیرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا یونس علیہ السلام میں یہ طاقت تھی کہ وہ خود مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جائے؟ ان کا کوئی حمایتی، ان کا کوئی امتی، ان کا کوئی رشتہ دار یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلوا سکتا تھا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے کہا میں ہی مشکل کشا، میں نے یونس کی مشکل کو حل کیا، اگر میں یونس کی مشکل کو حل نہ کرتا لَلَبِثَهُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا، لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاتے اور یونس کو میں مچھلی کے پیٹ سے نکالتا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، عبد القادر جیلانی مشکل کشا، غوث اعظم، اب کر لو چلو
جو آدمی اللہ کی بھی نہ مانے، غوث کا معنی کیا ہے؟ فریاد رس، فریادیں قبول کرنے والا۔ غوث اعظم کا معنی کیا؟ التجائیں، آرزویں، تمنائیں، دعائیں پیش کر اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کرنے والے دعا کرتا رہ، جو تیری دعا قبول نہیں ہوئی قیامت کے دن وہ ذخیرے کے طور پر رکھ دی جائے گی کہ میں نے اس کی یہ دعا قبول نہیں کی تھی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال۔ اگر تو دعا مانگتا ہے اور وہ دعا تیرے لیے بہتر نہیں، اللہ کے نبی استخارہ سکھایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے ایسے ہی استخارہ سکھاتے تھے۔ اس میں کچھ الفاظ کیا ہیں؟ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فاقدرہ لی ویسرہ لی۔ یا اللہ اگر یہ جس کی میں دعا مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے، میرے مقدر میں یہ لکھ دے، اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنِّي۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں، مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے۔ اب ایک بیٹا 5-7 سال کا ابا کو کہے ابا جی موٹر سائیکل لے دو ذرا۔ اب موٹر سائیکل ضرورت کی چیز ہے، بچے کو لے کر دینی چاہیے، لیکن باپ کیا کہے گا؟ بیٹا تیری عمر ابھی ہوئی نہیں، تجھے لے کر دوں گا، خود بھی مرے گا، لوگوں کو بھی مارے گا۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مانگتا ہے لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کی یہ دعا قبول نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس کو نقصان ہوگا، ہمارے فائدے کے لیے۔ اب ان دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ہماری التجاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے چین کی پکار کو سنے اور قبول کرے؟ ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی، مولا علی مشکل کشا حضرت علی، جو مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ یہاں تک اشعار بنا رکھے ہیں حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کو پکارو، جب تم پکارو گے علی آ جائے گا تمہاری مدد کرے۔ اللہ پوچھتا ہے کوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہے۔ کون؟ علی ہے، عبد القادر جیلانی ہے، دولے شاہ ہے، مرچو شاہ ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے نبی کی قدر کیا کرنی، اللہ کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اللہ کی قدر کی ہوتی ہم عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کو نور من نور اللہ نہ کہتے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ کے نبی کا وہ رشتہ نہ جوڑتے اللہ سے کہ یہ تو وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ احمد آیا ہے لیکن نیم کے پردے میں آیا، یہ نیم کی مروڑی ہٹا دو کیا رہ جائے گا؟ احد۔ کہا یہ احد ہی ہے۔ ایسے ایسے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی جبریل سے کہتے ہیں جبریل تو وہی لے کر آتا ہے، کبھی دیکھا وہاں پر وہی بھیجنے والا کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی کو بھی ضرورت نہیں کہ اچھا اب جائے گا نا پردہ ہٹا کر دیکھنا۔ جبریل گئے، پردہ ہٹایا، دیکھا، واپس آئے، پوچھا پردہ ہٹایا تھا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی ہٹایا تھا۔ اللہ کے نبی اس وقت پگڑی باندھ رہے تھے۔ عرض کرنے لگے وہاں بھی آپ بھی پگڑی باندھ رہے تھے اور یہاں آپ ہی پگڑی باندھ رہے ہیں۔
عرش پر بھی آپ تھے، فرش پر بھی آپ. یہ ہے وہ میم کی مروڑی ہٹا کر احمد آیا ہے، احد آیا ہے، احمد کے لباس میں آیا، بشری لبادہ پہن کر آیا، آیا وہی ہے. یہ عیسائیوں سے برا عقیدہ نہیں. عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا نا. ہم نے کہا نہیں، اللہ کا بیٹا چھوڑو، یہ خود اللہ ہے. اور یہ اللہ کے نبی تک محدود نہیں. سندھ میں ایک دربار ہے، اس میں باقاعدہ بینر لگا ہوا ہے علی اللہ ہے. اور یہ لیاقت، عامر لیاقت کا بھائی، وہ نرسنگا منہ میں لے کر نعرے لگاتا ہے اس دربار پر، علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، علی اللہ. وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے نبی کی قدر کیا کرنی، اللہ کی قدر نہیں کی. جب اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی، پارلیمنٹ نے کہا چلو چھوڑو، جب یہ اللہ کو نہیں مانتے تو اگر شراب ہم نے حلال کر دی تو کیا فرق پڑتا. میرے بھائیوں، مذہب نے جانا ہے، کوئی بھی دائمی زندگی کے لیے نہیں آیا. اگر دائمی زندگی کسی کو ملتی، حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ میرے بابا کو ہمیشہ کی زندگی ملتی، یا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی زندہ ہمیشہ کے لیے رہتے تو میرے شوہر محمد الرسول اللہ. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی اور کو ملے گی زندگی دائمی؟ اب یہی کچھ، اگر یہی عقیدے لے کر آپ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، قبر میں جاتے ہی سوال مر ربوں کا، کس کو مانتا تھا تو رب؟ میں تو ہر ولی کو مانتا تھا. اولاد لینی ہوتی دولے شاہ کے پاس چلا جاتا، بگڑی بنانی ہوتی تو داتا کے دربار پر جاتا، کہتا داتا تو نہ دے گا تو پھر کون دے گا. علی حجویری کو داتا مان کر، اللہ کو چھوڑ کر اس کو کہتا تھا تو نہ دے گا تو کون دے گا. اسلام آباد میں آتا تو کہتا بری بری سرکار، بری میری کھوٹی قسمت کر دو ہری. کہیں چھوڑی کوئی چیز ہم نے، توحید نامی چیز، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں، ابو ذر کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مجھ کو اس کا علم نہیں. آپ نے فرمایا ابو ذر، اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ کرے. اور بندے کا اللہ پر حق یہ بنتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ اس کو جہنم میں نہ دے. ہم نے کوئی چیز ایسی چھوڑی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ ہر چیز میں فیل، ہر چیز میں فیل. من ربوں کا، ہر نبی میرا، ہر ولی میرا، ہر پیر میرا رب ہے. من نبیوں کا، کون ہے تیرا قائد اور رہنما؟ کس کے پیچھے چلتا رہا، کس کی اتباع کرتا رہا؟ میں حنفی نماز پڑھ کر کہوں گا اللہ میں تو امام حنیفہ کو نبی مانتا ہوں. کوئی کہے ان کو نبی تو کوئی نہیں مانتا، زبان سے ہی نہیں مانتا نا، عمل سے تو مانتا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیر ناف باندھے. کس کی بات مانتے ہو، اللہ کے نبی کی یا امام صاحب کی؟ یہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرتے ہو، کس کی سنت ہے یہ؟ اگر نبی کی سنت ہوتی، عربی زبان میں ہوتی. یہ ہم نے اپنے مولویوں کی سنت کو جاری کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. پڑھتے ہو؟ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں خبردار،
کوئی فاتحہ نہیں پڑھنی. امام کیوں مقرر کر رکھا تھا؟ بس وہ کافی ہے. امام صرف فاتحہ کے لیے مقرر کرتے ہو. امام تو اتحیات بھی پڑھتا ہے، وہ بھی چھوڑ دو. رکوع اور سجود کی تسبیحات بھی کرتا ہے، وہ بھی چھوڑ دو. بس آؤ اللہ اکبر بھی نہ کہو، وہ بھی امام نے کہہ دی تھی. آؤ آ کر ہاتھ نیچے باندھ کر کھڑے ہو جائے. بس امام سلام پھیرے، سلام پھیر کر اپنے گھر کو چلے جاؤ. کون سا طریقہ اللہ کے نبی کا ہم نے چھوڑا ہے؟ زبان سے بے شک نہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ ہمارے نبی نہیں، لیکن عملی طور پر ہم ثابت کرتے ہیں. یہ تراویح کا رمضان میں تراویح کے جھگڑے چل پڑتے. اہل حدیث کہتے ہیں 8 اللہ کے نبی نے 8 پڑھی، ہم کہیں 20، ہمارے امام نے 20 پڑھی. یہ 8 اور 20 کا جھگڑا چل رہا ہے. کس کی بات مانیں گے؟ اگر 20 کی بات مان لی تو آپ نے نبی کس کو بنایا؟ اپنے امام کو. کہ اس کی بات کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی بات نیچے، ہمارے امام کی بات اوپر. اگر پارلیمنٹ اپنی بات اوپر کرے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے سارا. قرآن حدیث کے مقابلے میں کہتے ہیں سود چلے گا. قرآن حدیث نے شراب کو حرام، ہم نے کہا حلال، پارلیمنٹ نے کہا حلال ہے، چلے گی. پھر پارلیمنٹ پر غصہ کیسا؟ یوٹیوب پر مولویوں کے انٹرویو، تقریریں بھری پڑی ہیں. دیکھو کتنے ظالم ہیں یہ. ارے خود اپنا ظلم نہیں دیکھتے جو اللہ اس کے رسول پر خود کرتے ہو. ہم سب مجرم ہیں، اس تالاب میں ہم سب ننگے ہیں. ہم نے قائد اللہ کے نبی کو ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا، وگرنہ یہ فرقہ بندی ہو سکتی تھی پاکستان میں، بر صغیر میں، دنیا میں. فرقے بنے کیوں؟ ائمہ کے نام پر. امام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر. جب اس کو چھوڑا، اس نے اس کو پکڑا، اس نے اس کو پکڑا، اس نے اس کو پکڑا. ہر علاقے میں اپنے کسی نے پیر پکڑ لیے، کسی نے مولوی پکڑ لیے، کسی نے امام پکڑ لیے. ایسا چکر چلا کہ ہر مسجد میں نئی آواز. قرآن کی آواز بھول گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تو مکمل کر دیا تھا دین. اس مکمل دین میں تمہارے مولویوں کا، پیروں کا، بزرگوں کا، اماموں کا ذکر ہے کہیں؟ جی وہاں تو نہیں ہے. پھر کہاں سے آیا؟ جی وہ ہم نے خود گھسیڑ دی. جب تم نے گھسیڑ دی اپنی مرضی سے تو پارلیمنٹ نہیں گھسیڑ سکتی. وہ تو کروڑوں روپے لے کر ایم ایل اے بنتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم ایل اے بنتے ہیں. اتنے کروڑ خرچ کر کے بھی وہ اپنی بات بیچ میں نہ گھسیڑ سکے ہیں، اور تو مولوی بیٹھا بیٹھا مصلے پر گھسیڑ دے. کتب بنتی. غور و فکر کرو. یہ دن آنے والا ہے جس دن پھر کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. عقیدہ بچائے گا، اللہ کا فضل بچائے گا. عقیدہ صحیح کرو، کوشش کرو اللہ اور اس کے رسول کو اونچا رکھنے کی، اس کی بات کو اونچا رکھنے کی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا